ویلکم بیک ناظرین. اب اس کے بعد میں ہم جناب سوچ رہے ہیں کہ ہم ماس کمیونیکیشن کے جو ہمارے ہیڈ ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ میڈیا کیا رول ادا کر سکتا ہے. دوسری بات ہم آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی ہم بچیوں کی ٹریننگ کرتے ہیں جو 2 دن پہ مشتمل ہو. آپ کہیں یہاں کر دیں, آپ کہیں اسلام آباد کر دیں, کیونکہ ہمارے بہت بڑا سسٹم نیٹ ورک ہے ہمارا. تو لیکن ہم یہاں چاہیں گے تاکہ بچیوں کو تکلیف نہیں ہو اور وہ یہیں پر ٹریننگ لے لیں. تو اب اس صورت میں آپ ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں یہ بھی فرمائیں, اور اس پر یوم تکبیر پر بھی بات کریں. شکریہ. پہلے تو مبارکبادی وصول کیجیے, بہت بڑا کام آپ نے کیا. آج پہلا دن بھی ہے اس ٹرانسمیشن کا ٹیسٹنگ, تو یہ ہمیں موقع آپ نے دیا, ہم سب موجود ہیں. دیکھیے میڈیا کا جو تعلق ہے وہ تعلیم سے ہے, ٹھیک ہے, اور پاکستان میں کی تعلیمی کیفیت کا, میں اسے کیفیت کہتا ہوں, پاکستانی تعلیم کی جو کیفیت ہے اس کا آپ سب کو بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے. تو یہ ڈفرینس انڈیا اور پاکستان کا موجود رہے گا اس وقت تک جب تک کہ ہم انتہائی سنجیدگی سے تعلیمی کیفیت کو تبدیل کرنے پر راضی نہیں ہو جاتے. تو یہ ایسے ہی رہے گا, ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ ہماری کیونکہ ایجوکیشن پرائیورٹی نہیں رہی ہے اور صحت اور ایجوکیشن پرائیورٹی نہیں رہی ہے, تو ہم ذہنی اور جسمانی طور سے کمزور قوم ہیں. تو اس طرف اگر ہم توجہ دیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر ہم کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر, کسی بھی معاملے کے اوپر بہت بہتر انداز میں اپنے آپ کو پیش بھی کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو پروٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. میں اس کی آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں. آج سے شاید کوئی آپ نے 4 سال یا 5 سال پرانے کراچی یونیورسٹی اور تمام ایجنسیز انسٹیٹیوٹ سے آپ کینپ ہم لوگوں کو لے کر گئے تھے, اور وہ اس لیے لے کے گئے. اچھا ہاں, اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ ایک ایسی ہم لوگوں کو تیار کرنا تھا کہ اگر کوئی ایسا موقع ہے کہ ہم مکملی اکوپڈ ہوں, ہمیں ہر چیز پتہ ہو, اور جب ہم کوئی خلاف ایسی بات آئے تو ہم اس کا جواب دے سکیں. یہ آپ کی طرف سے کوشش تھی. اور اب آپ دوبارہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس وقت میں کراچی یونیورسٹی میں تھا, تو اب آپ فرما رہے ہیں کہ خواتین ایک بہت بڑا حصہ ہے اور آپ انہیں تیار کرنا چاہتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے, اس پر کام کرتے ہیں, مل کر کام کرتے ہیں. اور میں اس وقت یہ آپ کو آج کا جو پہلی ٹرانسمیشن ہے اس دعوت کو آپ کی قبول کرتا ہوں, اور میں وائس ورسا میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں ہماری یونیورسٹی. باقاعدہ ہم ایسا کوئی ایم او یو سائن کرتے ہیں اور مل کر ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے ادارے کے لیے اور آپ ہمیں کیا فیسیلیٹیٹ کر سکتے, وہ سب کچھ ہم طے کر لیں. اور بالکل درست ہے کہ میں کراچی یونیورسٹی میں بھی پڑھاتا ہوں اور جناح یونیورسٹی گرلز یونیورسٹی میں. آپ یقین مانیں, میں آپ سب سے یہ فخر سے یہ میں بات کہتا ہوں کہ اور جو ہمارے پاس انٹلیکٹ آتے ہیں, ہم ہر ہفتے 3 سیمینار ارینج کرتے ہیں میڈیا ڈپارٹمنٹ کے, اور کانفرنسز, انٹرنیشنل کانفرنسز بھی کرتے رہتے ہیں اور دیگر ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں. تو جرنلسٹ بھی آتے ہیں, انٹلیکٹس بھی آتے ہیں, پولیٹیشینز بھی آتے ہیں, سب لوگ آتے ہیں. تو اور ہم خود یہ محسوس کرتے ہیں لڑکیوں میں اس قدر انرجی ہے اور وسائل انتہائی کم ہیں, اس کے باوجود کریٹو کام میں یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بس ان کو صرف آپ فراہم کر دیں کوئی امداد اور یہ کوئی انقلاب لے کر آ جائے. میں کوئی بڑی بات نہیں کر رہا, انتہائی سچائی سے میں کہہ رہا ہوں, میں انتہائی سچائی سے کہہ رہا ہوں. اس قدر انرجی ہے ہمارے یہاں اس وقت. سمجھیے کہ 150 کے قریب ہمارے جی ماس کمیونیکیشن میں ہے, کیونکہ پوری یونیورسٹی اراؤنڈ میں بتاتا ہوں, اور کیونکہ پوری یونیورسٹی کی جو اسٹرینتھ ہے مور دین 7000 ہے, جس میں سائنس سیکشن ہمارے کوئی 6 فیکلٹیز ہیں اور 30 ڈپارٹمنٹس ہیں. اچھا, اب سوشل سائنسز میں 10 ڈپارٹمنٹ ہیں ہمارے پاس. آئی آر میں میرا خیال اس وقت کوئی
160 के करीब लड़कियां हैं। इसी तरीके से इंग्लिश डिपार्टमेंट हमारा बड़ा फ्लोरिश कर रहा है, मोर देन 300 स्टूडेंट्स हैं। और साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में हम एडमिशन बार बार बंद करते हैं, लोग आ जाते हैं, उसमें हर साल 200 एडमिशन होते हैं, तकरीबन कोई 1000 के करीब वहाँ पे हमारे पास लड़कियाँ हैं। तो ये बड़े ल्यूक्रेटिव डिपार्टमेंट है। अच्छा जी, बहुत ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, हम करार साहब की तरफ आते हैं। करार साहब फरमाएँ, इनसे तो हमने एकेडमिक गुफ्तगू कर ली है और बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई है। आप फरमाएँ कि आपका तजुर्बा जो है वो काफ़ी है यौम तकबीर के हवाले से, उस पर आप फरमाएँ। सबसे पहले तो मैं भी डॉक्टर साहब की तरफ आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि राब्ता फोरम इंटरनेशनल ने माशाल्लाह एक बहुत अच्छा प्लेटफार्म बनाया और आपने हमें इस काबिल समझा कि हम आपके पहले प्रोग्राम में शिरकत करें। थैंक यू सो मच। बहुत सी दुआएं। मेरे ख्यालात 2 हिस्सों पे मुश्तमिल हैं। एक हिस्सा तो जो आप सबको पता है कि जिसे हम कहते हैं डेटरेंस क्रिएट हुआ और हमारा जो बहुत बड़ा दुश्मन था उसको एहसास हुआ कि पंजाबी में कहते हैं कि गैर ज़रूरी पंगा नहीं लेना पाकिस्तानियों से। तो वो एक बहुत बड़ी बात है और इसकी वजह से इस खित्ते में ताकतों में तवाज़न भी आया, वरना बड़ी तेज़ी के साथ इंडिया का तवाज़न पाकिस्तान से बढ़ रहा था। दूसरा, इसको मैं किसी और तनाज़र में लेकर जाऊँगा। आपकी इजाज़त से, आपसे बहुत कुछ सीखा, आप मेरे उस्तादों में से हैं। इसको मैं लेकर जाऊँगा खंदक की तरफ, ग़ज़वा खंदक की तरफ। ग़ज़वा खंदक जैसा आपसे बहुत दफ़ा सीखा है मैंने कि अचानक मुसलमानों पे एक मुसीबत आ पड़ी और पता चला कि जी दुश्मन सर पे आ गया तो क्या करें। वसाइल नहीं थे, दुश्मन बहुत बड़ा था। तो फ़ैसला हुआ, सलमान फ़ारसी का पहले भी ज़िक्र हुआ, उन्होंने कहा जी हमारे मुल्क में तो खंदक खोद के बैठ जाते थे अंदर, जब तक तैयारी ना हो तो खंदक के अंदर रहते थे। तो जब खंदक खोदी जा रही थी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे बच्चे हमारी जान उन पे कुर्बान हो, ख़ुद अपने हाथ से कुदाल लेके खंदक खोद रहे थे। तो एक सहाबी आए और उन्होंने कहा या रसूलल्लाह भूख बहुत लगी है और भूख की वजह से मैंने एक पत्थर बांधा हुआ है पेट पे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कमीज़ उठाया और कहा देखो मैंने 2 पत्थर बांधे हुए हैं और ये 2 पत्थर मैंने इसलिए बांधे कि मुझे शायद तुमसे भी ज़्यादा भूख लगी है। अच्छा, मैं इसको उस तनाज़र में क्यों लेके गया हूँ? मैं इसलिए लेके गया हूँ कि पाकिस्तान अमीर मुल्क नहीं था। आज मैं 28 मई 1998 के रेफरेंस से उस कौम को सलाम पेश करना चाहता हूँ जिसने उस दौर के सहाबा कराम की तरह पत्थर बांध के इस जंग की तैयारी की। हमारी कौम ने, आप यकीन करें, बहुत बड़ी कुर्बानी दी। जब तक ये तैयार नहीं हुआ था या हमने ऐलान नहीं किया था कि हम एटमी कुव्वत हैं 28 मई 1998 को, उससे पहले इसके ऊपर आपको पता कभी पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लग रही हैं, कभी प्रेसलर अमेंडमेंट आ रही है, कभी कुछ और है, हर किस्म की पाबंदियाँ उससे पहले भी लगती रही हैं पाकिस्तान के ऊपर। अच्छा, उसके बाद क्या, 1998 जब आपने ये कर लिए तो उसके बाद तो एकदम पाकिस्तान पे हर तरफ से बोझ डाल दिया गया। अच्छा, खाली वही नहीं, आज भी जो पाकिस्तानी कौम भुगत रही है, मेरे नज़दीक ये आपकी एटॉमिक पावर है। इसको ख़त्म करने के लिए आपकी मुखालिफ कुव्वतें आपके ऊपर प्रेशर डाल रही हैं। वो चाह रही हैं किसी न किसी तरीके से आप भूखे नंगे हो के कहीं खुदा के लिए इसको ले लो, हमारी जान छोड़ो। आप यकीन करें, जिन्होंने ये बनाया, डॉक्टर कदीर खान हो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसकी पूरी टीम हो, किदवाई साहब हो, आप हो, सब लोग, समद मुबारक, डॉक्टर समद मुबारक, इन सबको मैं सलूट पेश करता हूँ। लेकिन उससे बढ़कर मैं इस कौम का सलूट पेश करता हूँ, इस पाकिस्तानी कौम का सलूट पेश करता हूँ। आटा नहीं मिलेगा, रोज़गार नहीं मिलेंगे, कोई नहीं कहेगा आपको खड़ा होके कि यार इस प्रोग्राम को बंद करो। आप इजाज़त दें तो मैं आपको इंटरव्यू करता हूँ। बिस्मिल्लाह। देखिए, गोल्डा मेयर वज़ीर आज़म बनी इज़राइल की, तो उन्होंने हथियार खरीदे बेतहाशा। तो और पार्लियामेंट में गई तो पार्लियामेंट में भी कहा भाई इतने पैसे आपने ख़रीदे हैं, इतने सामान ख़रीद लिया, हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, आप कहाँ से देंगे? तो उससे मंजूर करा दिया। एक साफ़ी जो कि अमेरिका का था, उसको बड़ी लगन पैदा हुई कि इसने क्यों ख़रीदे। वो उसके पास इंटरव्यू करने के लिए गया और आखिर में उसने कहा कि साहब, मुझे गोल्डा मेयर से कहा कि आप मुझे ये बता दीजिए कि आपके पास पैसे नहीं हैं, आपने हथियार क्यों खरीदा। उसने कहा तुम्हें इस शर्त में बता सकती हूँ कि तुम मुझे मैं बताओगे नहीं किसी और को।
لکھو گے نہیں، اور لیکن میں تمہیں بتا دیتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے سیکھی، اور اس طرح سیکھی کہ جس وقت ان کے پاس گھر میں کھانے کو پیسے نہیں تھے، لیکن تلواریں لٹ رہی تھی 9 یا 11، مجھے نہیں معلوم تعداد، کیونکہ اس کو میں رسول کا معاملہ ہے، میں کوئی غلطی نہ کر جاؤں۔ تو میں نے کہا کہ جس کا گھر میں کھانے کو نہیں ہے لیکن تلواریں ہیں لڑنے کے لیے، تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھا جائے تو وہ مشعل راہ ہے جب آپ نے مثال دی ہے، تو میں نے دل چاہا کہ یہ بات بھی ہمارے ناظرین کرام کے نوٹس میں آ جائے کہ اتنا عظیم شخصیت اور کامل شخصیت جو خاتم النبیین ہے۔ باقی تو یہ جب آپ حیران ہوں گے، تنویر، میں دنیا کے اندر میری ایک تربیت ہے کہ جب تک کہ میں کسی کے پاس علم نہ ہو میں اس سے متاثر نہیں ہوتا، چاہے وہ ممنون حسین صاحب گورنر بنیں یا پریزیڈنٹ بن جائیں یا ہمارا یہ پریزیڈنٹ بن جائے، ہم سے تو جونیئر ہے، تو اس کے باوجود بھی ہمیں وہ متاثر نہیں کرتا۔ ایئر کموڈور جمال صاحب متاثر کرتے ہیں، شجاعت صاحب متاثر کرتے ہیں، ہماری نہیں، ان کے پاس علم ہے، تو علم کی وجہ سے ہم متاثر ہوتے ہیں۔ تو ان کا بھی ان کا جو ان سے متاثر ہوا جناب محترم خالد قدوائی صاحب سے، میں نے اور زین نے میں پروگرام کیا، اس میں نے کہا دیکھیے یہ لوگ اتنے عجیب و غریب لوگ ہیں کہ اگر ان کی گیریزن میں جاؤ تو ہر جگہ پر کلمہ لکھا ہوتا ہے، مجاہد لکھا ہوتا ہے، اقبال کے اشعار لکھے ہوتے ہیں جس میں جذبے ہوتے ہیں، اس میں اور یہ بھی دیکھو کہ عجیب بات ہے کہ کسی آدمی نے جو MIRV کا ملٹیپل ری انٹری وہیکل جو ہے، جو انڈیپینڈنٹلی ری انٹری وہیکل جو ہے MIRV، جو میں نے 3 سے لے کر 24 میزائل تک ایک مختلف میں پھینک سکتے ہیں، تو یہ بات میں نے ان سے کہا کہ یہ دیکھیے کسی نے بھی نام، جس نے بھی نام لکھا اس کا ابابیل نام رکھا، قابل تحسین ہے۔ تو قدوائی صاحب کہیں سن رہے تھے یہ بات، تو انہوں نے فوراً لکھا ویل سیڈ، اور مجھے کہا کہ بھئی یہ نام میں نے رکھا تھا، تو میں نے کہا بھئی میں آج سے آپ کا منتقد ہوں، میں تو پہلے تو آپ کو اتنا بڑا آدمی نہیں سمجھتا تھا۔ تو وہ پھر یہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگ جو ہیں اسلام سے بہت متاثر ہیں، چاہے وہ اس میں اور بہت سی خامیاں ہوتی ہیں، لیکن اسلام ان کے میں کوٹ کے بھرا ہوا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں۔